ناول راز محبت رائٹر تمیم قسط نمبر 18۔ انہی دنوں انہیں ایک پیغام موصول ہوا تھا کہ کنگ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والا ہے، مگر کہاں اور کس جگہ پر ابھی یہ سب خفیہ رکھا گیا تھا۔ باس نے شاہ حیدر کو الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے لگا رہے، ضرور وہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ سیم خان نے ان سب سے نمٹنے کے لیے معید کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ اگر کسی وقت وہ لوگ کہیں پر پھنس بھی گئے ہو تو وہ پھر اس طریق کو استعمال کریں گے۔ بریرہ ہی حشمت خان کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور وہ لوگ بریرہ کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ منگنی کا دن بھی آ گیا۔ بریرہ کو زویلا نے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اسد، سعد اور احد مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی، ایک حقیقی ماں کی طرح۔ وہ بریرہ کو دیکھنے کمرے میں آئی تو زویلا اسے تیار کر چکی تھی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی زویلا بول پڑی، ماما دیکھیں اسے کیسی لگ رہی ہے میری بہنا۔ فاطمہ مسکرائی اور تیار سے کھڑی بریرہ کو خود سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم کر بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نواز دے۔ آمین، زوئی نے بلند آواز سے کہا، جس پر بریرہ اور فاطمہ مسکرائیں۔ زوئی بھی ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی، مجھے بھی حق کرے ماما، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ ہاں بالکل۔ فاطمہ ان دونوں کو خود سے لگائے مسکرا رہی تھی، تبھی عمر بھی وہاں آدم کا۔ او ہو، تو ادھر ماں بیٹیوں کا محبت بڑا سین چل رہا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے ان کے ساتھ لگتے ہوئے بولا، میں بھی آپ کا ہی بچہ ہوں، مجھے بھی پیار کریں۔ عمر کی اس حرکت پر وہ تینوں ہنس دیں۔ دروازے پر کھڑے اسد نے یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھا۔ اسد کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر زویلا نے جلدی سے کہا، بابا آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں، ادھر آئے نا۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے لگے ہوئے تو اسد ان کے پاس آیا اور پیار سے کھڑی بریرہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا اپنے بابا کو معاف کر دینا، اس نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا جس پر مجھے شرمندگی ہے۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں۔ اسد خان نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولے۔ وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ پاس کھڑی زوئی کو دیکھ کر اسد خان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بھی اپنے سینے لگا لیا تھا۔ اپنے بابا کو معاف کر دینا بیٹا، آپ کے بابا نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ عمر زبردستی ان کے ساتھ گھستے ہوئے بولا، بابا میں بھی ہوں ادھر۔ او میں نے دیکھا، اسد خان ہنس کر بولے اور اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ یہ پیار بڑا منظر دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بل آ کر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ حشمت خان اور وحید خان دونوں ہی نہیں آئے تھے، مگر سلمیٰ اور حلیمہ کے ساتھ اس کے سبھی بچے آئے تھے۔ بریرہ سٹیج پر زاویار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، جو کہ زاویار بھی نوٹ کر چکا تھا۔ بریرہ نے نبیل کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے اسے ہاتھ ہلا کر ہائے کیا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر شاہ حیدر زیر لب بڑبڑایا، یہ لڑکی کبھی بھی نارمل حرکتیں نہیں کر سکتی۔ اس کی اس حرکت پر وہاں آئے مہمان اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر بریرہ کو پرواہ ہی کہاں تھی ان سب کی۔ اسے سب وہی کرنا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ وہ افندی صاحب کے کہاں تھی؟ مامو جان آپ آ گئے، وہ مسکرائے، میرا بچہ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ افندی صاحب سے الگ ہونے کے بعد مہدی سے ملی۔ منگنی کی مبارکباد ہو جنگلی بلی، بریرہ نے اسے گھورا، تمہاری باری بھی آئے گی مہدی کے بچے۔ وہ مسکرایا، اس کی نگاہیں کھولا کو ڈھونڈ رہی تھی اور بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، پیاری لڑکی۔ اب وہ شاہ حیدر سے مل رہی تھی۔ کیسے ہو شانی؟ وہ اس کی اس بے تکلفی پر ہکلایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پریشان مت ہو، سب کو پتا ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ فاطمہ نے اسے آواز دی، بریرہ بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جی ماما۔ بریرہ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ حیدر کی نگاہ اچانک ہی زویلا کی طرف اٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی جہاں وہ ساکت ہوا تھا وہیں پر اسے دیکھ کر زویلا حیران رہ گئی تھی، یہ تو ادھر بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر شاہ حیدر کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پریٹی گرل۔ زویلا جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ خود سے بولا، شاہ حیدر تم بھی نا، یہ کس کام میں پڑ گئے ہو؟ تم ایک ہیکر ہو، ساری زندگی تم نے دوسروں کی ہیکنگ کرتے ہوئے گزار دی ہے، اور اب یہ عشق کا چکر کہاں سے پال لیا ہے؟ اب تو شاید بہت ذلیل ہونے والے ہیں اس عشق کے چکر میں۔ وہ خود پر افسوس کرنے لگا، مگر میں بھی شاہ حیدر ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ جلد از جلد کرتا ہوں۔
मुझे जल्द अज जल्द इसे प्रपोज कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मौका और लड़की हाथ से निकल जाए। आलिया और फातिमा ने इन दोनों को अंगूठी पकड़ाई थी। चलो बच्चों, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। सबसे पहले जावियान ने ही अंगूठी पहनाने में पहल की थी। उसने बरीरा का हाथ पकड़ा और उसके बीच वाली उंगली में अंगूठी पहना दी। सब तालियां बजाने लगे। अब बरीरा की बारी थी अंगूठी पहनाने की। उसने सर उठाया। वहां मौजूद सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। बरीरा ने अंगूठी हाथ में पकड़े इन सबको बारी बारी देखा, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। आखिर में उसकी निगाह एक कोने में खड़े नबील खान की तरफ उठी थी, जो उसे ही देख रहा था। बरीरा के देखने पर उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। बरीरा ने अपने होंठ बेंच लिए। उसने एक निगाह नबील पर डाली और फिर जावियार के दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में अंगूठी पहना दी। सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। बरीरा ने एक बार फिर से नबील को देखा। बरीरा के देखने पर नबील ने अपना सर झुका लिया। शायद वो उसे इस तरह मजीद नहीं देख सकता था। उसकी आंखें भर आई थी। एक आंसू टूटकर उसके स्याह चमकदार बूट पर गिरा था। न जाने क्यों बरीरा के दिल में एक दर्द की टेस उठी थी नबील खान को इस तरह देखकर। शायद वो रो रहा था और बरीरा से ये मंजर देखा न गया था। न उसे मजीद वहां बैठा गया। वो नबील को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो वहां से उठकर अंदर चली गई। खोला अपने ख्यालों में खड़ी थी, तभी मोदी ने उसे पीछे से आकर उसे डरा दिया। वो डर गई थी। उसकी इस हालत से मोदी खूब महजूज हुआ था। आप यहाँ? जी मैं यहाँ। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, फिलहाल तो आप ही चाहिए मुझे। मोदी उसे देखते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? वो उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई थी। मोदी उसकी गड़बड़ाहट से खूब महजूज हुआ। वो उसे देखते हुए बोला। मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या? जी। ये सुनकर खोला का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। जी? वो भी जवाबन जी को खींचते हुए बोला। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज इसी मकसद के तहत आया हूँ यहाँ। डैड आज आपके बाबा से हमारे रिश्ते की बात करेंगे और मुझे यकीन है कि आप इस रिश्ते पर इनकार नहीं करेंगी। आपने हाँ ही कहना है। अगर आपने इनकार किया तो? मोदी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। खोला नुक थूक निकलते हुए बोली। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तो मोती सोचने लगा। तो फिर मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा प्यारी लड़की। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। पीछे खोला हुनक बनी खड़ी इस पागल लड़के के बारे में सोच रही थी कि ये कैसा पागल लड़का है। अब बारिश शान हैदर की थी। जोइला तमाम मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी कि तभी अचानक ही कोई उसके सामने आ गया था, जिससे वो टकराते हुए बार बार बची थी। उसने ट्रे थाम रखी थी, जो अनजाने में ही शान हैदर के सर पर जा लगी थी। ओ, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। जोइला अपने दिल में कही जा रही थी। जब निगाह उठाकर सामने वाली शख्सियत को देखा तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। आप यहाँ? वो मुस्कुराया। जी मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो ये सब मेहमान करने आए हैं। जोइला इधर उधर देखते हुए बोली। वो डर रही थी कि मुवादा कहीं घर का कोई फर्द उसे इस लड़के के साथ देखकर कुछ गलत ना समझे। देखिए, आप जाए यहाँ से। आपने मेरी हेल्प की थी, जिसके लिए आपका शुक्रिया, मगर आप तो जोंक की तरह चिमट गए हैं। वो उसकी बात पर बेइख्तियार मुस्कुराया। आप जाए यहाँ से। जोइला वहां से जाने लगी तो शान हैदर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया। वो बहुत डर गई थी। वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। आप मुझे गलत मत समझे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ। मैं बहुत तमीजदार और अच्छा लड़का हूँ। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका ये जानना बहुत जरूरी है। वो किस लिए? इसलिए कि मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। क्या? जी। इससे पहले कि जोएला वहां से भाग जाती, शान ने हैदर के उसके सामने एक घुटने पर बैठा और एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं शान ने हैदर आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या मुझसे शादी करना चाहती हैं? उसकी ये हरकत देखकर जोएला डर गई थी। आप उठे यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। देखने दो, मैं किसी से भी नहीं डरता। आप नहीं डरते होंगे, मगर मैं डरती हूँ। आप प्लीज उठ जाए यहाँ से। नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अजीब टिपिको इंसान है ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। वो खुद ही से बड़बड़ा रही थी। ऐसा ना हो कि मुझे कोई इस तरह देख ले। इस बेवकूफ को यहाँ से निकालना ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, दो मुझे ये। उसने शान हैदर के हाथ से वो गुलाब का फूल ले लिया। शान हैदर खुश होकर बोला। ओ थैंक यू सो मच।
وہ کسی شہزادے کی طرح سینے پر ہاتھ رکھے ساتھ جھکائے، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ پاگل ہے کیا؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، سچ بات یہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے انکل آپ کے بابا سے اس رشتے پر بات کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گی۔ یہ سن کر زویلا نے کہا، آپ شاید میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے مین۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی، شان حیدر نے اسے خاموش کرا دیا۔ کچھ بھی مت بولیے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو کچھ ہوا اب وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، آپ اسے بھول جائیں۔ ہم مل کر زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں پوری زندگی آپ کی حفاظت کروں گا۔ زویلا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں تو شکر سے بھر آئی تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا بہترین پھل عطا کیا تھا شان حیدر کی صورت میں۔ اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا، جس پر شان حیدر بہت خوش ہوا تھا۔ میں ابھی جا کر انکل سے بات کرتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے کھڑی زویلا خوشی سے رو پڑی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شان حیدر کے دیے ہوئے خوبصورت گلاب کے پھول کو دیکھا اور اس کی خوشبو سونگھ کر وہ مسکرائی۔ بہت اچھا ہے، بالکل اس گلاب کے پھول کی طرح۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد افندی صاحب ابراہیم خان، احد، اسد، سعد کے ساتھ باقی فیملی کے مرد حضرات کے سامنے مودی اور شان حیدر کے لیے خولا اور زویلا کا رشتہ مانگ لیا۔ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دونوں بچیاں وہاں بہت خوش رہیں گی۔ یہ بات سب کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ سعد تو فوراً سے ہی مان گیا تھا، کیونکہ وہ افندی صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اور رہی بات اسد کی، تو بلا شان حیدر سے اچھا لڑکا اور کون ہو سکتا تھا زویلا کے لیے؟ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا تھا، وہ بھی فوراً سے مان گئے تھے۔ اسی وقت ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اب اسے خلا مہدی کی اور زائلہ شان حیدر کی ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ خاص کر مہدی صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر انسان میں وہ بریرہ کو بھول ہی چکے تھے کہ وہ گھر پر موجود ہے بھی کہ نہیں۔ بریرہ کپڑے بدل کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ نبیل کے ساتھ ایک مشن پر تھی۔ نبیل نے کچھ اہم کاغذات حاصل کیے تھے جن سے معلوم پڑا تھا کہ جو خبر شان حیدر نے دی تھی وہ سچ تھی، کہ جلد ہی کنگ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والا ہے۔ یہ ڈیل کب اور کہاں ہوگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ جلد ہی یہ سب پتہ کر لوں۔ بریرہ مسکرائی، مجھے امید ہے کہ تم ایسا کر لو گے۔ نبیل مسکرایا۔ بریرہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ منگنی کرنے کے لیے؟ تم پاگل ہو کیا؟ اس میں سوری کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو تمہاری زندگی ہے اور تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے۔ زاویہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، ایک وہی ہے جو تمہیں میرے درندے جیسے باغ سے بچا سکتا ہے۔ ڈیڈس اور زاویہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اس کے ساتھ سیف رہو گی۔ بریرہ نے اسے دیکھا، تمہیں اب بھی میری ہی فکر ہے؟ ہاں دوست ہو تم، میری فکر تو ہوگی۔ وہ دونوں مسکرائے۔ چلو آج ہم سارا دن ایک ساتھ گزاریں گے، جیسے تم کہو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ چلنے لگے اور کسی کو بریرہ کی گمشدگی کی خبر نہ ہوئی، مگر زاویہ جان چکا تھا کہ وہ گھر سے غائب ہے، مگر کہاں وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ مگر وہ پریشان ضرور ہو گیا تھا کہ آخر بریرہ کہاں چلی گئی ہے۔ نبیل بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں نبیل خان نے کچھ برا تو نہیں کر دیا بریرہ کے ساتھ۔ جب بریرہ گھر واپس لوٹی تو زاویہ اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو تم اور کہاں گئی تھی تم؟ بریرہ نے اسے دیکھا، پھر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، تم سے مطلب ہے اب تم سے، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور تم مجھے بتانے کی پابند ہو کہ تم کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی۔ وہ مسکرائی، اگر میں نہ بتاؤں تو؟ اسے اس ڈیٹ لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا تو وہ سیدھے منہ کبھی بھی اسے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ تم مجھے سیدھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتی کیا؟ بتاؤ کس کے ساتھ تھی تم؟ جس کے ساتھ بھی تھی تمہیں کیا؟ اچھا تو تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کی طرف بڑھا، کیا کر رہے ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ اگر نہ رہوں تو؟ وہ مسلسل اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو دور رہو مجھ سے، میں نے کہا وہیں رک جاؤ۔ میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک کہ تم مجھے جواب نہیں دے دیتی۔ پیچھے کو ہٹتے ہٹتے وہ سوئمنگ پول سے چند انچ کے فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، میں گر جاؤں گی وہیں رک جاؤ تم۔ مگر وہ مسلسل قدم بڑھاتا رہا اور اسی کوشش میں ہی اچانک بریرہ کا پاؤں پھسلا، اس کے منہ سے چیخ نکلی، اس کے ہاتھ ہوا میں معلق ہوئے۔
اس سے پہلے کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتی اور سیدھی سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں گر جاتی، اس کا ہوا میں معلق ہاتھ زاویار نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بریرہ نے سکھ سانس لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی گرنے ہی والی تھی۔ زاویار نے صرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اگر ذرا سی بھی وہ حرکت کرتی تو سیدھی پانی میں گر جاتی۔ پلیز مجھے چھوڑنا مت، وہ ابھی بھی سوئمنگ پول کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسے کھینچنا مناسب نہ سمجھا تھا، وہ اس کے خوف سے محظوظ ہوا تھا۔ چلو اب بتاؤ مجھے، تم کس کے ساتھ تھی؟ وہ پیچھے سوئمنگ پول کے پانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ میں نبیل کے ساتھ گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم اس کے ساتھ؟ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پر پہلے سے سخت ہوئی اور پھر اس نے اس کے ہاتھ کو چھوڑنا چاہا۔ یہ دیکھتے ہی بریرہ نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا ورنہ میں گر جاؤں گی۔ تو بتاؤ کیوں اس لڑکے کے ساتھ تم رات کے اس پہر گئی تھی؟ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ کیا ہر بات تمہیں سمجھانا پڑے گی؟ وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور تو اور وہ میرا کزن ہے۔ کیا تم اس کی ماضی کی حرکات کو بھول گئی ہو؟ وہ ماضی تھا جو گزر گیا، اب وہ بہت بدل گیا ہے، تم ایسے نہیں سدھرو گی۔ اس نے ذرا سا سوئمنگ پول کے نیچے کی طرف جھکایا، وہ بس گرنے ہی والی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے اگر مجھے اس پول میں گرایا تو پھر تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے نہیں جانتے ہو، بریرہ اسد خان نام ہے میرا، اتنی آسانی سے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ او تو یہ بات ہے، چلو پھر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، وہ اس کی حالت زار پر ہنسا۔ بریرہ کو اس وقت یہ شخص انتہائی زہر لگا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رشتے کی بنیاد بھروسے اور اعتماد پر رکھی جاتی ہے۔ بھروسہ اور اعتماد ہی محبت کا راز ہے، اگر یہ دونوں ہی نہیں ہو تو محبت بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی غلطی ماضی میں میرے بابا نے بھی کی تھی، انہوں نے میری ماں سے محبت تو کی تھی لیکن بھروسہ نہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر یا بھروسہ یا اعتبار نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے، تم اس رشتے سے انکار کر سکتے ہو۔ خلا، کھنسا، زویلا اور ہانیہ باہر واہ کے لیے آ رہی تھی کہ یہ منظر دیکھ کر وہ چاروں وہیں پر ہی رک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خنسا نے ان تینوں سے کہا۔ ہاؤ رومانٹک یار، ہانیہ خوش ہو کر بولی۔ وہ دونوں اس سچویشن میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ خلا نے کہا، لگتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب اللہ ہی بچائے ان کے رشتے کو۔ البتہ زویلا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آج وہ بہت خوش تھی۔ جاتے وقت شان حیدر نے اسے اپنا فون نمبر دیا تھا کہ وہ اسے کال ضرور کرے۔ بریرہ نے چالاکی سے کام لیا تھا، اس نے اسے باتوں میں اتنا الجھا دیا کہ وہ اس کی چالاکی پر دھیان ہی نہ دے سکا، اور اس نے ایسی پھرتی دکھائی کہ اب منظر بدل چکا تھا۔ اس کی جگہ زاویار نے لے لی تھی اور بریرہ اس کی جگہ کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، یہ منظر دیکھ کر ان چاروں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ خولا خوش ہو کر بولی۔ دی گریٹ بریرہ، اسے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ بریرہ از بیسٹ۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، میری بہن سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، زویلا فخر سے بولی۔ زاویار نے پہلے اسے پھر سوئمنگ پول کے پانی کو دیکھا، وہ پانی کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑنا ورنہ میں پول میں گر جاؤں گا۔ اس نے بریرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ بریرہ اس کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ ایک بات تم جان لو اچھی طرح سے مسٹر زاویار احد ابراہیم خان، کہ بریرہ اپنا بدلہ لینا کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زاویار کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ سیدھا پول میں جا گرا۔ اوہو، زاویار کو پول میں گرتے دیکھ کر ان چاروں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بریرہ اسے پانی میں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ زاویار کھڑا ہوا، وہ پورا کا پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس پر ہنس رہی تھی۔ دیکھا، بریرہ سے پنگا نہ ٹس چنگا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا تم زاویار احد ابراہیم خان۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاروں لڑکیاں بھی اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ زاویار کے دیکھنے پر وہ چاروں وہاں سے جلدی سے رفو چکر ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود کا جائزہ لینے لگا جو پول کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ وہ اپنے بالوں سے پانی جھٹکتے ہوئے بریرہ کے بارے میں سوچ کر وہ بے اختیار مسکرا پڑا۔ پاگل کہیں کی! وہ پول سے نکل کر کپڑے چینج کرنے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سبق سکھانے پر اب بریرہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بڑا آیا تھا بریرہ سے پنگا لینے والا، اب اسے عقل آ گئی ہوگی کہ بریرہ کیا چیز ہے۔ آئندہ وہ مجھ سے پنگا لیتے وقت 1000 بار سوچے گا۔ بریرہ کی منگنی کے بعد حشمت خان پاگل بنا ہوا تھا۔ وہ ان سب کا غصہ سیم خان، اس کے باس، اس کی ٹیم پر نکالنا چاہ رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر پہلے اس لڑکی سیم خان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، اس کے بعد اس کے باس اور باقی سب کو بھی۔ بریرہ نے نبیل خان کے دیے ہوئے کاغذات موعد کو بیچ دیے تھے، جن کی وہ جانچ پڑتال کر رہا تھا۔
اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ حشمت خان ضرور کوئی بڑا منصوبہ بنا رہا ہے، مگر وہ ہے کون سا؟ بس یہی تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موعد اور باز کسی اہم کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ تبھی شان حیدر کو ایک میسج موصول ہوا تھا۔ سیم خان وہی میٹنگ ہاؤس میں ہی موجود تھی۔ شان حیدر جا کر اس کے پاس آیا۔ ہمیں ایک میسج موصول ہوا ہے۔ کون سا میسج؟ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ کنگ آگے کیا کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ شان حیدر اپنا لیپ ٹاپ لے آیا اور اسے دکھانے لگا۔ مجھے ابھی پتا چلا ہے کنگ نے اپنے موبائل سے ٹائیگر کو کال کی تھی، اسے ایک جگہ کا پتہ بتایا ہے جہاں پر آدھ گھنٹے بعد کچھ غیر ملکی مہمان آنے والے ہیں جن کے ساتھ کنگ کروڑوں روپے کا معاہدہ کرنے والا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ جس عمارت میں ہے وہ سنسان جگہ پر واقع ہے اور وہاں پر اکیلا ہے۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان مہمانوں کے ساتھ خود اکیلا ہی ملنا چاہتا ہے۔ او تو یہ بات ہے، پھر تو ہمیں جلد از جلد کنگ کو پکڑنا چاہیے، مگر ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ موعد اور باس اہم کام میں سلسلے گئے ہوئے ہیں، مجھے یہاں کا کام سنبھالنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ سیم خان اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہ اکیلے نہیں کر سکتی، کنگ بہت خطرناک آدمی ہے، کیا پتا کہیں اس نے ہمارے لیے کوئی جال بنا رکھا ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کنگ کو ہر حال میں پکڑنا ہوگا، اور اس سے بہتر ہمیں موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، اس لیے مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ سیم خان اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ کنگ کو پکڑنے ضرور آ جائے گی۔ سیم تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گی۔ اگر ایسے میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نیک مقصد کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گی۔ وہ مسکرائی اور شان حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے بولی۔ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو کر لوٹوں گی۔ مگر سیم، تم اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی، تم ہمارے لیے خاص ہو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھالوں گی، اگر میں پکڑی بھی گئی تو میرے پاس پلان بھی موجود ہے۔ چلو پھر چلتی ہوں میں۔ سیم پلیز رک جاؤ، باس کو اگر پتہ لگ گیا تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے۔ تم پریشان نہ ہو، میں انہیں سنبھال لوں گی، مجھے بائک کی چابی دو۔ شان حیدر نے اسے بائک کی چابی دی۔ سیم نے ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور اسے کندھے سے لٹکا دیا، پسٹل لوڈ کر کے اسے پینٹ کی جیب میں اٹسا۔ ایک تیز دھار والا خنجر اس نے احتیاطاً اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیا تھا تاکہ کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ وہ بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔ ایک بار پھر سے سوچ لو سیم، میں سوچ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بائک کی چابی اچھالتے ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شان حیدر نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اب وہ تیزی سے موعد کو میسج کر رہا تھا۔ وہ ہیلمٹ پہنے بائک پوری سپیڈ کے ساتھ چلا رہی تھی۔ شان حیدر نے اس جگہ کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ ایک گھنٹے بعد اس کی بائک ایک ویران اور سنسان عمارت کے باہر رک گئی تھی۔ وہ بائک سے اتری، ہیلمٹ اتار کر اسے بائک پر رکھا، اب وہ اس عمارت کا باہر سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے ماسک سے ہمیشہ کی طرح اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور سر پر پہنی سیاہ کیپ کو ذرا سا نیچے کھینچ کر اپنے چہرے کو مزید کور کر لیا تھا۔ وہ اپنا لوڈڈ کیا ہوا پستل ہاتھوں میں پکڑے آہستہ آہستہ اس عمارت میں داخل ہوئی۔ یہ عمارت بہت پرانی تھی، جہاں پر جگہ جگہ پرانی اشیاء پڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ پوری عمارت سنسان لگ رہی تھی، اس کی نگاہیں آس پاس بھٹک رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہوئی تھی، تبھی اچانک ہی کسی کے تالیاں بجانے کی آواز آئی۔ سیم خان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سیم نے آگے دیکھا تو آہستہ آہستہ اس اندھیری عمارت میں روشنی ہونے لگی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ کنگ کھڑا اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ٹائیگر بھی کھڑا تھا۔ سیم خان کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی تھی کہ یہ اس کے لیے جال بچھایا گیا تھا، یعنی کہ شان حیدر کا شبہ درست تھا، یہ ایک جال تھا۔ کنگ اسے دیکھ کر ہنس کر بولا۔ میری دنیا میں خوش آمدید سیم خان، بہت خواہش تھی مجھے تم سے روبرو ملنے کی، اور بالآخر آج یہ میری خواہش پوری ہو گئی، اور آج میں خود تمہارے چہرے سے یہ نقاب ہٹاؤں گا۔ تم نے مجھے یعنی کنگ کو بہت تنگ کیا ہے، اور آج تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، اور کنگ تمہیں اپنے ہاتھوں سے اذیت ناک موت دے گا۔ یہ کہہ کر کنگ نے اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ یہ دیکھ کر سیم خان نے ان کی طرف اپنا پستل تان لیا۔ سیم خان کو دیکھ کر کنگ نے کہکا لگایا، تم ہمیں مارو گی؟ یہ بھول ہے تمہاری، ذرا آس پاس نگاہ تو دراؤ، تمہیں کنگ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تبھی سیم نے اپنے سر پر سرخ نشان دیکھے۔ اس نے دیکھا چاروں طرف سے سنائپرز نے اسے اپنے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ کنگ نے اسے اپنا موبائل فون دکھاتے ہوئے کہا، تم کیا جانتی ہو کہ تم لوگ میرے موبائل پر ٹریسر فٹ کرو گے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں ہوگی؟
تو یہ भूल थी तुम लोगों की, मैं जान चुका हूँ, तभी तो तुम्हें पकड़ने के लिए ये सारा खेल खेला है मैंने। किंग ने अपना मोबाइल फोन पूरी ताकत के साथ दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से वो किरची किरची हो गया। अब तुम्हारी बारी है सैम खान, अब तुम अपने किए की कीमत चुकाओगी। सैम को लगा कि आज वो इससे बच नहीं पाएगी। उसका दिमाग तेजी से कुछ सोचने लगा। इससे पहले कि वो उसके आसपास आए, उसे कुछ करना ही होगा। किंग चलता हुआ उसके बहुत करीब आ चुका था। सैम खान के पास अब इस तरीके को हशमत खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के सिवा और कोई चारा ना था। वो चीख कर बोली, खबरदार जो तुम मेरे करीब भी आए तो। अच्छा, अगर आया तो क्या कर लोगी तुम लड़की? वो हंसी, बहुत कुछ जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर आज मैं तुम्हारा ये निकाब हटा कर ही रहूंगा, और मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। ऐसा है क्या? चलो फिर, आज तो मैं मर ही जाऊंगी, मगर मेरे साथ एक और भी मरेगा। तुम जानते हो किंग के वो कौन है? किंग ने उसे सवालिया निगाहों से देखा, जिस पर सैम खान मुस्कुराई। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम चालाक हो? लेकिन नहीं, हम तो तुम्हारे भी बाप हैं। मैं तुम्हारी कमजोरी से खूब वाकिफ हूँ किंग। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कमजोरी कौन है। कौन है? बरीरा असद खान, और इस वक्त वो हमारी कैद में है। अगर तुमने मुझे जरा सी खरोच पहुंचाई तो इधर तुम्हारी बरीरा को मार दिया जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? हाँ बोलो किंग दाड़ा, मैं सच कह रही हूँ। देखना चाहते हो तुम? सैम खान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक वीडियो ऑन कर दी। उसने मोबाइल स्क्रीन किंग के सामने की। किंग ने देखा बरीरा कुर्सी पर बैठी रस्सियों से बांधी हुई थी। ये देखते ही किंग बेचैन हुआ। बरीरा मेरी गुड़िया। वहीद खान ने देखा कि किंग बरीरा को देखते ही बेचैन हुआ है, तो उसने सोचा कि कहीं वो सैम खान को मारने का ये मौका ना खो दे, क्योंकि वो जानता था कि बरीरा उसकी कमजोरी है और बरीरा को देखकर वो कमजोर पड़ सकता है। सैम खान को मारने का ये सबसे बेहतरीन मौका और वक्त था। वो उसे जाने ही नहीं दे सकता था। इसलिए उसने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, इस लड़की को मार डालो। हुक्म पाते ही वो आदमी तैयार हो गए थे। सैम खान ने कहा, अब जो होगा तुम उसके जिम्मेदार होगे। अचानक फायर हुआ था। एक नकाब पोश ने बरीरा के बाजू पर गोली चलाई थी। बरीरा चीखी थी। उसकी चीख सुनकर किंग बेकरार हुआ। जान लो, अब अगली गोली इस लड़की की खोपड़ी उड़ा देगी। इस नकाब पोश ने पिस्टल को बरीरा की कनपटी पर रख दिया। ये देखकर किंग बेचैन हुआ। वो चलाकर इन सबसे बोला, मत करो ऐसा, सब अपनी अपनी गन नीचे कर लो। वहीद खान ने कहा, मगर हम इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सैम ने जल्दी से कहा, जान लो फिर किंग, अगली गोली तुम्हारी बरीरा की खोपड़ी उड़ा देगी। इस नकाब पोश ने पिस्टल बरीरा की कनपटी पर रख दिया था। ये देखकर किंग बेचैन हुआ। वो चलाकर इन सब से बोला, मत करो ऐसा, सब अपनी अपनी गन नीचे कर लो। वहीद खान ने कहा, मगर हम इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सैम ने जल्दी से कहा, जान लो फिर किंग, अगली गोली तुम्हारी बरीरा की खोपड़ी उड़ा देगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वो मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बोला। वीडियो में बरीरा रोते हुए उसे पुकार रही थी, हशमत अंकल प्लीज मुझे बचा ले। प्लीज हशमत अंकल, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है हशमत अंकल। बरीरा रोते हुए उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उसका दायां बाजू खून से रंगीन हो चुका था। वो अपने लब बेंचे रो रही थी। उसे तकलीफ में देखकर हशमत खान को तकलीफ भी तकलीफ हो रही थी। देख लो, तुम्हारे आदमी ने अपने लोगों को मुझे मारने के लिए सिर्फ हुक्म दिया था, तो तुम्हारी लड़की का ये हाल हुआ है। सोचो, जब मुझे मार दिया जाएगा तब उसके साथ क्या किया जाएगा। सैम खान ने किंग को डराना चाहा। वो गुस्से से पीछे पलटा और सीधा वहीद खान के पास आकर उससे मुंह पर मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे जा गिरा। अब हशमत खान पागलों की तरह वहीद को मार रहा था। उसके होंठों से खून बहने लगा था। वो पागल हो रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसी हरकत मत करना, फिर तुमने क्यों की ये हरकत? तुम्हारी वजह से मेरी बड़ीरा को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो चिल्लाया। बंद करो अब ये ड्रामा, मैं बोर हो रही हूँ, सैम खान ने चिल्लाकर कहा। मेरी बात गौर से सुनो अब। किंग वहीद खान को छोड़कर उसे देखने लगा। वहीद खान ने अपने होंठों पर हाथ रखा। उसके होंठों से खून बह रहा था। उसने नफरत से एक निगाह किंग पर डाली थी। पिछले कई सालों से वो उसके लिए काम कर रहा था, मगर आज एक मामूली सी लड़की की खातिर उसने बेदर्दी से उसे मारा। उसे बरीरा से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जो किसी भी आगे न झुकने वाले किंग की कमजोरी बन गई थी। उसने वादा कर लिया था कि उसे जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले इस बरीरा को जान से मार डालेगा। वो उठ खड़ा हुआ। किंग ने कहा, क्या चाहती हो तुम लड़की? मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो फिर तुम्हारी लड़की मार दी जाएगी। मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं?
हम वादा खिलाफी नहीं करते। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ से निकलते ही तुम्हारी लड़की को भी आजाद कर दिया जाएगा। तो क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? किंग कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर जान लो अगर मेरी बुरीरा को कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सैम खान उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब अपने लोगों से कहो कि अपनी अपनी गन फेंक दे। खबरदार, जो तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी की कोशिश भी की तो मेरा मोबाइल ऑन है। अगर जरा सी भी होशियारी की कोशिश की तो ये लड़की जान से मार दी जाएगी। किंग ने जल्दी से कहा, तुम सब लोग गन फेंक दो। ये सुनकर वहीद खान ने कहा, मगर बास, हम इस हाथ आई लड़की को कैसे जाने दे सकते हैं? तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अपनी अपनी गन फेंक दो और पीछे को हट जाओ। किंग वहीद खान की बात को इग्नोर करते हुए चिल्लाकर बोला। तो इन सब ने अपनी गन फेंक दी और पीछे को हटने लगे। ये देखकर वहीद ने कहा, बास, ये आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं? हशमत खान का जोरदार मुक्का वहीद खान के मुंह पर गिर गया। जब मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तो फिर तुम बार बार वही कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? हशमत खान चलाकर बोला तो वहीद खान अपने खून आलूद होंठों पर हाथ रखे पीछे को हट गया। सैम खान इन सब पर गन ताने अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हो रही थी। उसकी निगाहें चारों अतराफ भटक रही थी कि कहीं किंग कोई और होशियारी ना करे। पीछे रहो। सैम खान दरवाजे के पास आई और फिर दरवाजा से वो जूं ही निकली, किंग ने अपने आदमियों को अलर्ट होने का सिग्नल दे दिया। मगर सैम खान भी अपने नाम की तरह एक थी। उसने वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जब तक वो लोग दरवाजा तोड़ते तब तक वो हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट कर चुकी थी। दरवाजा टूट चुका था। सबसे पहले वहीद खान ही बाहर निकला था। सैम खान ने उसे देखकर दो उंगलियों से गुड बाय कहा और बाइक वहां से निकाल कर ले गई। वहीद खान चलाया। उसके आदमियों ने उस पर फायर खोल दिया, मगर इन सब का कोई फायदा ना हुआ क्योंकि सैम खान वहां से भाग कर जा चुकी थी। वहीद खान ने गुस्से से अपनी पिस्टल दीवार पर दे मारी। उसे किंग पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सिर्फ एक लड़की की खातिर उसने अपने खतरनाक दुश्मन को छोड़ दिया था। उसे अब महसूस हो रहा था कि किंग अब कमजोर पड़ रहा है। इतने सालों की मेहनत को वो यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए अब उसने एक प्लान बनाया था कि किंग को अपने रास्ते से हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाता। अब यही उसे बेहतर लग रहा था। वो अब किंग के खिलाफ प्लान बना रहा था कि किस तरह उसे हटाया जा सके। हशमत खान इस वक्त ही हवेली के रवाना हो गया था क्योंकि वो बरीरा को अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या वो ठीक है भी कि नहीं। वो बहुत परेशान था बरीरा के लिए। वो हवेली पहुंचा, मगर वहां आकर उसे पता चला कि बरीरा अभी तक घर नहीं पहुंची। वो अपने मामू से मिलने गई थी। अब सही मानों में हशमत खान को परेशानी लाहक हुई थी कि कहीं इन लोगों ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के आगे हार मानी थी और अपने दुश्मन को जाने दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ बरीरा की खातिर। अब वो डर रहा था कि कहीं इन लोगों ने उसकी बरीरा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कहीं इस लड़की को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बरीरा कहाँ है अब? वो बहुत परेशान हो गया था। सैम खान की इस हरकत पर बास उस पर शदीद गुस्सा खा रहा था कि उसने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। सैम खान सर झुकाए बास की डांट सुन रहा था। मोहित और शान हैदर भी वहीं मौजूद थे। तुमने ऐसा क्यों किया? बताना पसंद करोगी मुझे? वो झुके हुए सर के साथ बोली। आई एम सॉरी बास, मैंने सोचा था कि मैं शायद उसे पकड़ लूंगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि हशमत खान इस बारे में जानता है कि हमने उसके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ की थी। वो सब जानता था और उसने हमें पकड़ने के लिए ही ये सारा प्लान तरतीब दिया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बास, मैं उसके जहाज से बहिफाजत निकल आई हूँ। सोचो, अगर तुम ये सब ना करती, तुम वहां पर मारी जाती तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जानती हो ना कि मुझ पर क्या बीतती। तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें शानी ने मना भी किया था तो तुमने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? क्यों तुम हमारे बगैर ही वहां चली गई? अगर हशमत खान तुम्हें जान से मार देता तो? सॉरी सर, डेली वेरी सॉरी। आइंदा मैं ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करूंगी। मैं अपनी इस गलती पर परेशान हूँ। इस बार माफ कर दे सर। बास ने गहरी सांस ली और गोया हुए। ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूँ, मगर अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा। यस सर, सैम खान ने झुके हुए सर के साथ कहा। ओके, अब हम अगला लाहा अमल तैयार करते हैं। इस बार हम पूरी ताकत के साथ किंग पर हमला करेंगे और उसे बिल्कुल ही संभलने का मौका नहीं देंगे। इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो शानी, तुमने क्या सोचा है? बास ने शानी से पूछा। अम्मी इन्हें अपने प्लान से आगाह करने लगा। वो बहुत चालाक है बास। वो हमारे इस इकदाम को जानता था कि हम उनकी कार ट्रेस कर रहे हैं। इसलिए वो इतने दिनों तक खामोश था क्योंकि वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता था।
اور بدقسمتی سے ہم اس کے جال میں پھنس بھی گئے تھے، مگر سیم کی ہوشیاری کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اب کچھ نیا سوچ رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچے ہمیں اسے پکڑنا ہوگا۔ ہم صحیح کہا تم نے، اب اسے انجام تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے، باس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نیا پلان ترتیب دے چکے تھے۔ بریرہ جو ہی حویلی میں داخل ہوئی، گیٹ کے پاس سے بے چینی سے ٹہلتے حشمت خان اسے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے بینچ کر گلے سے لگا لیا۔ انکل کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ بریرہ اسے جلدی سے الگ ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ ہاں، وہ اس کے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ انکل میں اب بالکل ٹھیک ہوں، گولی مجھے چھو کر گزر گئی تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حشمت خان نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے انکل وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ ان کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ کیا چاہتے تھے آپ سے؟ تم اب سب باتوں کو بھول جاؤ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم بچ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے پیار سے بولے۔ آئندہ کہیں بھی جاؤ تو اکیلے مت جانا، کسی بھی کو لے کر جانا، جب بھی مجھ سے کہنا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ بریرہ اسے دیکھنے لگی، وہ واقعی میں اس کی بہت فکر کرتا تھا۔ بریرہ مسکرا کر بولی، انکل آپ بہت اچھے ہیں، آج آپ کی وجہ سے میں بچ گئی، تھینک یو سو مچ انکل، آپ نے مجھے بچا لیا۔ یہ سن کر حشمت خان بہت خوش ہوا تھا۔ تبھی زاویار نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس چلا آیا۔ اسے حشمت خان ایک آنکھ نہیں باتا تھا، کیونکہ اس کی نگاہیں کچھ اور ہی کہتی تھی جب بھی بریرہ اس کے سامنے ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ سے ہی بریرہ کو اس کی بری نگاہوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا، بریرہ کے بازو پر بندھی پٹی دے کر وہ پریشانی سے بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بریرہ نے حشمت خان کو دیکھا، اس نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ وہ اسے کچھ بھی نہ بتائے۔ بریرہ نے کہا، وہ میں گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں زخمی ہو گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ تم دیکھ کر نہیں جا سکتی؟ اگر تمہیں زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ بہت فکر مندی سے اس کا بازو پکڑے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ حشمت خان کو بہت برا لگ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اپنی بریرہ سے بھی اسی وقت الگ کر دے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حشمت خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب اس لڑکے کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس لڑکے کو بریرہ کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ کو صوفے پر بٹھا کر وہ خود اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اس سے اس طرح سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو، حشمت خان تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کا سوال سن کر اسے دیکھنے لگی، کیا وہ اس کی فکر کر رہا تھا؟ وہ اسے جواب دیتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں، وہ میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھے، بس یہ کہہ رہے تھے اگر مجھے باہر کہیں جانا ہو تو میں اکیلی نہ جاؤں، کسی کو ساتھ لے کر جاؤں یا پھر انہیں کال کر کے بلا لوں، وہ مجھے لے کر جائیں گے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زاویار کو اس بے شرم انسان پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوا، اس آدمی میں شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کتنی دیدہ دلیری سے وہ یہ سب کہہ رہا ہے، آخر کس حیثیت سے وہ اس طرح کی آفر کر رہا ہے؟ اس کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ بریرہ اس کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی، تبھی عالیہ وہاں چلی آئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر یوں بولی، کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ کی آواز سنتے ہی زاویار جٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی، عالیہ مسکرائی، مگر اچانک ہی اس کی نگاہ بریرہ کے بازو پر بندھی پٹی پر پڑی تو وہ پریشان ہو گئی۔ بریرہ بیٹا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بریرہ زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ تایمی ماموں کے گھر سے آتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو بیٹا آپ کو احتیاط سے آنا چاہیے تھا نا۔ عالیہ اس کے لیے بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا نا آپ کو بیٹا؟ عالیہ نے اسے پوچھا۔ نہیں تایمی، میں ٹھیک ہوں، بریرہ نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ زاویار ماں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، ماما لگتا ہے کہ آپ کو اپنی ہونے والی بہو سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہاں تو کیوں نہیں کروں گی، میری بہو ہے جو اتنی پیاری۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا، اس نے مسکرا کر سر جھکائے بیٹھی بریرہ کو دیکھ کر کہا۔ بریرہ نے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس پر طنز کر رہا تھا، یا پھر وہ سچ کہہ رہا تھا؟ اس کے ساتھ بدلتا ہوا رویہ بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر والوں کو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل گئی تھی۔ سبھی اس کے آس پاس بیٹھے اس سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ بریرہ نے دیکھا وہ سب واقعی میں اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ بریرہ ان سب کو مطمئن کر رہی تھی کہ یہ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، اب وہ بہت بہتر ہے۔ بریرہ نے محسوس کیا کہ وہ سب اسے واقعی میں بہت پیار کرتے ہیں۔ پہلی بار اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ فیملی کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔
کیا ہو جاتا اگر وہ یہاں نہ آتی؟ وہ سب اچھے تھے، بس ایک انسان کی وجہ سے ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بڑے انسان نے ان سب کے دلوں میں نفرت ڈال دی تھی۔ وہ سب دل کے بہت اچھے تھے۔ آغا جی بھی جان، عالیہ تائی طاہرہ اور فاطمہ صاحب بھی اس کے ساتھ بہت فکر دکھائی دے رہے تھے۔ ینگ پارٹی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، سوائے شرمین کے۔ اس کا رویہ ابھی تک بریرہ کے ساتھ نہیں بدلا تھا۔ سلمیٰ اور حلیمہ بھی آئی ہوئی تھی، مگر نبیل خان نہیں آیا تھا، جس پر بریرہ کو جانے کیوں بہت مایوسی ہوئی تھی۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ اب بریرہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے ایسی غلطی کی ہی کیوں، کیونکہ اب وہ سب سے اکیلے میں باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ جاری ہے۔